کفیل ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کر دل بیٹھ گیا۔ اتنا پیارا ڈراما، اتنی اچھی سٹوری، بہت کم ہی ایسے ڈرامے ہوتے ہیں جن سے اتنا دل لگ جاتا ہے کہ ان کے یوں اچانک ختم ہو جانے پر تکلیف ہوتی ہے۔ کفیل ڈرامے نے ثابت کیا ہے کہ ڈرامے میں بے حیائی نہ دکھائی جائے تو بھی ڈرامہ لوگوں میں مقبول ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جیو کے ڈراموں کے لیے، جہاں پر بے حیائی کے لیول کو پار کر دیا گیا ہے۔ خیر، کفیل ڈرامے کی آج کے ایپیسوڈ میں زیبا کی ماں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے شدید غصہ آ رہا ہوگا سب کو، جس طرح جمال صاحب کی ساری باتیں سننے کے بعد انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، جوان بچوں کی ماں بلا بلا بلا۔ اور یہاں پر زیبا کے والد کی تربیت نظر آتی ہے ہمیں عثمان میں۔ کیا خوب اپنی ماں کو تحمل سے اس نے سمجھایا۔ قسم سے سبک کے بعد تو اس عثمان نے دل جیت لیا، اور شاید بیٹے کی باتوں کے بعد ہی زیبا کی ماں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ سارا ماضی ان کی آنکھوں کے گرد گھوم جاتا ہے کہ ان کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ان کی بیٹی کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ کیا تھا کہ وہ اس رومال پر لکھے گئے نمبر پر فون کر کے پوچھ لیتی، اپنی بیٹی کے مستقبل کو یوں داؤں پر نہ لگاتی لوگوں کے ڈر اور معاشرے کے خوف سے۔ اور فائنلی احساس ہو جانے کے بعد وہ روتی ہیں، معافیاں مانگتی ہیں اپنے رب سے، اور شاید پہلی بار اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے رب کے آگے گڑ گڑاتی ہیں کہ میری بیٹی کے نصیب میں خوشیاں لکھ دے۔ اور فائنلی اپنے فیصلے پر پہنچتی ہیں، اپنے بیٹے عثمان سے کہتی ہیں کہ غلط فیصلہ کیا زیبا کی زندگی کے بارے میں، لیکن اب نہیں، اب دنیا والوں کے ڈر سے میں اپنی بیٹی کی خوشیاں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تم بات کرو زیبا سے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اپنی بیٹی کی جھولی میں خوشیاں بھرنا چاہتی ہوں۔ اپنی ماں کے فیصلے پر عثمان انہیں گلے لگاتا ہے خوشی سے۔ وہیں دوسری طرف سبک جاتا ہے جمال صاحب کی طرف اپنی ماں کے کہنے پر کہ ان کا سامان واپس کر کے آؤ۔ وہ خود تو منگوا نہیں رہے اور کسی کا احسان لینا زیبا نہیں چاہتی۔ سبک سامان لے کر جمال صاحب کے گھر پہنچتا ہے۔ جمال بڑے پیار سے ملتے ہیں اور اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ سامان واپس نہیں لانا چاہیے تھا۔ اور وہیں پر سبک ہچکچاتے ہوئے جمال صاحب سے بات کرتا ہے اپنی ماں کے سلسلے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل جائیں۔ اگر آپ امی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا انہیں منانے کی۔ سبک کی بات سن کر جمال صاحب کو حیرت بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی کہ زیبا نے اتنی اچھی تربیت کی ہے اپنے بیٹے کی کہ وہ اپنی ماں کی تکلیف کو سمجھتا ہے، ان کے لیے پریشان ہے۔ وہیں سمیرہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے جمال بھائی کے ذریعے تو وہ زیبا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ چھوڑ دو اپنی ضد۔ ویسے بھی سبک بھی جانتا ہے کہ جمال صاحب نے تمہیں شادی کے لیے پرپوز کیا ہے۔ اس بات پر تو زیبا ہتے سے اکھڑ جاتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سمیرہ؟ میں اپنے بیٹے سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ یہ صحیح نہیں کیا جمال نے، کچھ تو شرم کرتا، لحاظ کرتا۔ اگر سبک وہاں سامان چھوڑنے گیا تھا تو ان کو گھیر کر اس طرح کی باتیں کیوں کی اس نے؟ جس پر سمیرہ سب بتاتی ہے کہ جمال نے اس بات کا آغاز نہیں کیا، آغاز سبک نے کیا ہے، بلکہ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ سبک میرے پاس بھی آیا تھا کچھ دن پہلے، وہ چاہتا ہے کہ تم شادی کر لو، اس نے خود مجھ سے کہا تھا۔ یہ سب سن کر زیبا کو یقین نہیں آتا، وہ سبک سے ناراض ہو جاتی ہے، اس سے بات تک نہیں کرتی، واش روم میں جا کر روتی ہے، اپنے آنسو اپنے اندر گراتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ باہر آتی ہے تو سبک اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اسے روک دیتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی ہے۔ اگلے دن سبک پھر اپنی ماں کے پاس آتا ہے، میری بات تو سنیں پلیز امی، مان جائیں، جمال صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ یہ سن کر زیبا پریشان ہو جاتی ہے، کیا سوچیں گے لوگ میرے بارے میں، تمہارے بارے میں؟ اور ایک بات میں تمہیں سمجھا دوں، میں تم پر کبھی بوجھ نہیں بنوں گی بیٹا، ساری زندگی اور اپنا تم لوگوں کا بوجھ اٹھاتی رہی ہوں، آگے بھی خود سنبھال لوں گی، تم میری فکر مت کرو۔ ماں کی باتیں سن کر سبک ایموشنل ہو جاتا ہے، رو پڑتا ہے، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ آپ مجھ پر کبھی بھی بوجھ نہیں بن سکتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے حصے کی خوشیاں مل جائیں۔ زیبا تو دوپٹہ آنکھوں پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی ہے۔ دنیا والوں کا خوف، معاشرے کی چبھتی نظریں، لوگوں کی باتیں، جوان بیٹیوں کی ماں کی شادی خود اس کا جوان بیٹا کروا رہا ہے، یہ سب سننے کی ہمت نہیں ہے زیبا میں۔ اور یہی تو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے، جس کو اتنے احسن طریقے سے سامنے لانے کی کوشش کی ہے ہماری رائٹر نے کہ داد دینی پڑے گی۔ جو ہمارے دین میں ہے وہ انگریزوں نے اپنا لیا، نہ انہوں نے کبھی عمر دیکھی، نہ یہ دیکھا کہ ان کی جوان اولاد ہے، اور نہ ہی کبھی معاشرے کا ڈر انہیں ستایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں لائف پارٹنر عمر کے کسی حصے میں بھی پسند کر لیتے ہیں اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے شادی بھی کر لی جاتی ہے۔ اور جس بات کی اجازت ہمارے دین نے دی، ہمارے معاشرے نے اس بات کو مشکل بنا دیا عورت کے لیے
यही दूसरी शादी अगर जामी जैसा मर्द करे तो बहुत नॉर्मल समझा जाए कि बीवी ने खुला ले ली तो दूसरी शादी कर ली, ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई। मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन जब बात औरत पर आती है तो इसके किरदार कशी की जाती है। हैं, इस उम्र में दूसरी शादी कर ली, ज़रूर पहले शौहर से खुला इसी वजह से ली होगी। अरे जवान बच्चियों का भी ख्याल ना किया, ऐसी भी क्या मौत पड़ रही थी जो इस उम्र में दूसरी शादी रचा ली, बेटियों की शादी करने की बजाय खुद दुल्हन बन गई। ऐसे ही अल्फाज मुआशरे में ज़ेबा जैसी ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं से बचने के लिए अक्सर जवानी में बेवा होने वाली या तलाक याफ्ता औरतें छोटे छोटे बच्चे लेकर इन्हीं के सर पर सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं ताकि लोगों के तानों से बचा जा सके। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करें।